ایسے مشکل حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ آج صرف زبان پر حملہ نہیں، تہذیب پر حملہ ہے، ایمان پر حملہ ہے، قرآن و سنت پر حملہ ہے، شریعت اور طریقت پر حملہ ہے۔ آج یہ چاہا جا رہا کہ ہم سب کچھ رہیں، اگر نہ رہیں تو مومن نہ رہیں۔ ہم سب کچھ رہیں، اگر نہ رہیں تو ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے نہ بنیں۔ ہم سب کچھ رہیں، اگر نہ رہیں تو ہم قرآن اور سنت کو اپنے دامن میں لے کر اور اسلام کو اپنا فخر نہ بنائیں، اسلام پر فخر اور گرو نہ محسوس کریں۔ یہ چاہا جا رہا ہے۔ عہد کریں کہ ہم اسی ٹوپی کے ساتھ، اسی داڑھی کے ساتھ، اسی تہذیب کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ، اسی معیار کے ساتھ اور اپنے دینی ایمانی شناخت اور قرآن و سنت کے ساتھ اس ملک میں جینے کا عزم اور عہد مسمم کریں اور یہ بتا دیں کہ ہم مومن اور مسلمان فخر کے ساتھ ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ خاص طور پر آج مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مدارس پر اگر حملہ ہوا اور اس پر بلڈوزر چل گئے اور مدارس اور ان کے ذمہ داران کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا اور اسے بند کر دیا تو پھر ہمارے سارے حربیں آسان ہو جائیں گی۔ راستے میں آنے والے اگر کوئی ہیں، یہی علماء، یہی ائمہ اور یہی ذمہ داران مدارس ہیں جنہوں نے 1857 میں بھی 35,000 گردنیں لٹکانے پر اور 1866 میں قیام دارالعلوم سے لے کر انہوں نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اس ملک کے ایمان کی، اس ملک کے اسلام کے تحفظ کا ذریعہ جنہوں نے پیدا کیا، اس لیے آج اسی پر حملہ کیا جا رہا۔ آپ بیدار رہیے کہ اگر مدارس پر حملہ ہوگا ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر مدارس و مساجد پر حملوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا یہ عزم ہم سب کا ہے؟ انشاءاللہ۔ لیکن صرف عزم سے نہیں ہوگا، آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کا نصاب اس کو دیکھنا پڑے گا، نظام میں آپ کو بھی اندرونی طور پر بہتری لانی ہوگی۔ اگر زمینیں درست نہیں اسے درست کرانا ہوگا، نقشے درست نہیں اسے صحیح کرانا ہوگا، مدرسے کا رجسٹریشن نہیں اسے کرانا ہوگا، حسابات آڈٹ ہو رہے یا نہیں اسے کرانا پڑے گا، ITR فائل کرنی پڑیں گی۔ جو حسابات کے جدید نظام ہے اس پورے نظام کے ساتھ لیس ہونا ہوگا تاکہ وہ بھی کہیں انگلی نہ رکھ سکے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کو مختصر انداز میں اس طرف اشارہ کیا، بات تفصیلی رات میں ہوگی اور یہاں اکابر علماء تشریف فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی اشرف عباس قاسمی صاحب جو معروف خطیب ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نہایت موقر استاد اور مفتی اور اسی علاقے سے آپ کے تعلق رکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی ظفر صاحب ندوی دامت برکاتہم، قاضی انور صاحب رانچی سے اور جھارکھنڈ سے بہت سارے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان سب کا تفصیلی خطاب اس وقت ہوگا۔ میں تو صرف حاضر ہو گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک پیغام آ جائے۔ صرف میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے علاقے میں امیر شریعت کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے پیغام بر ہیں۔ جہاں ایک بار امارت سے امیر شریعت کی کوئی آواز آئے آپ حضرات لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ شانہ بشانہ اور دوش بدوش مل کر امارت شریعہ کے پیغام، اس کی فکر، اس کی طاقت، اس کی قوت کو اگر مضبوط اور بلند کریں گے تو یہ پوری طاقت اتنی بڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ سماج نہیں ملک میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور انقلاب آ سکتا ہے۔ امارت شریعہ کی یہی تاریخ رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ ایک بار پھر دہرائی جائے گی۔ آپ حضرات پورے جذبے، حوصلے کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابھی حضرت کا صدارتی خطاب بھی ہوگا اور مغرب بعد بھی آپ حضرات تشریف لائیں تاکہ پھر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ سکے۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہماری اور آپ کی آمد کو اور اس اجلاس کو قبول فرمائے، اس کے منتظمین، معاونین، مخلصین کو قبول فرمائے، اس ادارے کے ذمہ داران کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد صاحب کا بیان۔